نہ آپ اس نظام کو سمجھ سکیں نہ آپ اسلام کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے، میں بات جہاں سے شروع کی تھی کہ انتخاب حقیقت میں کیا ہے، شاطر کا کھیل ہے جس کو آپ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ تبدیلی کا ذریعہ ہے. یہ شاطر کا ایک کھیل ہے. دوسری بات کیا ہے، اسلام کیا ہے، وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اور جو ضابطۂ حیات یہاں آپ کے ملک میں نافذ ہے وہ فقہی بات ہے کہ یہاں پہ وہ جو ہم نے پہلے بات کی ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، وہ اسے اس ریاست کو مسلمانوں کی ریاست بناتا ہے، اسے ایک اسلامی ریاست نہیں بناتا. یہ مغالطہ، جیسے پہلے مغالطے کا ذکر کر رہے تھے، یہ مغالطہ اعلیٰ ترین جو ہے نا ہمارے بہت یعنی خواص میں بھی موجود ہے کہ ہم اسے سمجھتے ہیں اسلامی ریاست ہے. یہ اسلامی ریاست نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ریاست ہے. اور اس کے وہ سارے حقوق ہیں جو کسی مسلمان ریاست کے اندر کسی مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں، وہ حقوق اسے ملیں گے. لیکن دوسری طرف اگر آپ نے اسلامی انقلاب برپا کرنا ہے تو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ اس ریاست کے اندر ایک طبقہ ہے جو حاکم ہے. بالکل ٹھیک ہے، جو مفادات کو سمیٹتا ہے، اور ایک طبقہ ہے جو محرومی کا شکار ہے، اور جس کے ہاتھ میں یہ الیکشن اور یہ وہ جو ہے نا صرف وہ جیسے پریشر کوکر کے اوپر وہ نہیں ہوتی جو پریشر ریلیز کرنے والی وہ ویٹ رکھ دیتے ہیں، یہ اس درجے میں اس کا کام ہوتا ہے کہ لوگ اپنی رائے کا اظہار کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر لیں کہ ہم تبدیلی لے آئیں. اور ایک عرصے کے بعد کچھ ہینڈسم لوگ بھی کھڑے کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ 5-10 سال لوگوں کے جو ہے نا جوش جذبے سے نکل جائیں. تبدیلی کوئی نہیں آنی ہوتی. یہ فوجی گملوں میں اگے ہوئے لوگوں سے تبدیلی نہیں آیا کرتی. وہی ویٹ ہوتا ہے، وہ جو اوپر رکھ کے پریشر ریلیز کیا جاتا ہے. یعنی یہ نعرے شاروں سے وہ خوش ہوتے ہیں کہ چلیں کچھ اندر کا بوجھ ہلکا ہو گیا. تو یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہ ہم اسلام کو سمجھتے ہیں کہ اس کے آنے میں تبدیلی آئے گی تو کن کن کے مفادات پہ ضرب پڑے گی یا پیٹ پہ لات پڑے گی، یوں کہہ لیں چلیں. تو میرے بھائی ایک بات ذرا سوچیں، آپ نے کبھی تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگایا ہو یا کہیں بھی آپ جائیں دیکھیں، ایک آدمی کو آپ نماز کی بات کریں، وہ پڑھے یا نہ پڑھے آپ کی عزت ضرور کرے گا کہ آپ نے اچھی بات کی ہے. ٹھیک ہے، وقت کی صلاح ذالک، قرآن کی بات کریں، یہ ساری باتیں وہ آپ کو وہ مخالفت نہیں کرے گا بلکہ آپ کو عزت سے رخصت کرے گا. اگر فرض کریں وہ بینکار ہے، آپ اس کے سامنے سود کی بات کریں، آپ اس کی آنکھوں میں وحشت اترتی نظر آئے گی آپ کو. بالکل وہ آپ کو برداشت نہیں کر سکتا. اگر وہ جاگیردار ہے، آپ صرف اتنی بات کہیں کہ حضرت عمر کی 3 طلاقیں ہمیں بہت پسند ہیں، لیکن اگر آپ صرف یہ بات کہہ دیں کہ حضرت عمر نے یہ اجماع کرایا تھا، پوری امت کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ مسلمانوں نے جو علاقے بزور شمشیر فتح کیے ہیں ان کی زمینیں اجتماعی ملکیت ہوں گی، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوں گی، ان پہ عشر نہیں ہوگا، ان پہ خراج ہوگا. سمجھ آئی؟ بالکل. تو یہ اسلام کسی جاگیردار کو قبول نہیں ہوگا. آپ یہ بات جا کے کریں کسی زرگر بازار میں جیولری جہاں بکتی ہے کہ یار یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ جب دیتے ہو تو کہتے ہو سونا ہے اور جب لیتے ہو تو کہتے ہو نہیں اس میں 2.5% کاٹ ہوگی کہ وہ سونا نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ اسلام انہیں قبول نہیں ہوگا کہ لینے اور دینے کے باٹ ایک ہو جائیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اسی پہ لے جائیں کہ جو اس ملک کی GDP کا مکھن کھاتا ہے تو وہ نماز بلکہ حفظ قرآن کے لیے بھی تیار ہوگا، بچے کو بھی حفظ کرا دے گا. یہ بات وہ نہیں گوارا کرے گا. بالکل. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے ذریعے سے وہ بات مان جائیں گے، کبھی ایسا نہیں ہوگا. باقی ہمارے ملک کو اب 80 سال ہو گئے، سیکھنے کے لیے بہت ہیں. یہ ول کہ یہاں پہ اسلامی نظام آئے 47 میں زیادہ تھی یا آج زیادہ ہے؟ 47 میں زیادہ تھی. ٹھیک ہے، الیکشن کو اگر آپ دیکھیں تو دین کے نام پر زیادہ ووٹ 60s میں 70s میں پڑتے تھے یا آج زیادہ پڑتے ہیں؟ 60s میں. تو اس کا مطلب ڈکلائن ہوا ہے، کوئی ہم نے اس پروسیس میں جا کے کوئی حاصل نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے، یہ تو ثبوت ہے. اور دوسری طرف جو ہم نے حاصل گین کیا اسلام کے لیے اس ملک میں، تحریکیں چلا کے حاصل کیا ہے. سب سے بڑا کارنامہ ہم قرار دیتے ہیں قرارداد مقاصد کو، وہ جس کا ہم حوالہ دے رہے ہیں. جی. تو اس وقت اسمبلی میں ہمارے کتنے ممبر تھے؟ کوئی نہیں. 46 کے الیکشن میں تو جماعت اسلامی نے حصہ ہی نہیں لیا تھا.
تو وہ کیا دباؤ کدھر سے؟ حالانکہ وہ اسمبلی بھی وہ پاس کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. جب وہ پاس ہوا تھا نا تو اسمبلی کے فلور پہ ایک بندے نے تقریر کی تھی کہ آج ہم مہذب دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. تو کیوں قبول کیا تھا؟ پبلک پریشر پہ قبول کیا تھا. وہ پبلک پریشر کس نے مینٹین کیا تھا؟ لوگوں نے، عوام نے. مطلب کوئی جماعت بھی تو پیچھے تھی نا جس نے وہ ساری تحریک چلائی تھی. جی ٹھیک ہے. تو گین اس تحریک کے نتیجے میں ہوا، نہ کہ آپ کی اسمبلی میں ریپرزنٹیشن کے نتیجے میں. دوسرا جو بڑا گین اس ملک میں بہت مشکل جسے آج بھی دنیا ہضم نہیں کر رہی، وہ پہلی بات بھی ہضم نہیں ہوتی لیکن وہ دوسری بات بھی نہیں ہضم ہو رہی تھی اور نہیں ہو رہی ہے، وہ ہے ایک اپنے میں سے ایک کمیونٹی کو کافر کرا دینا، اسٹیٹ لیول پہ کافر کرا دینا. آج تک بڑے بڑے دانشور اس کے، ہمارے اسلامی دانشور بھی مخالف ہیں اس بات کے، لیکن وہ اس پہ قانون بن گیا. اور کس نے بنایا؟ بھٹو صاحب نے بنایا. اور بھٹو صاحب کے بارے میں مشہور کیا تھا؟ سب سے بڑا بے دین. تو کس پر بنیاد پہ بنایا؟ پبلک پریشر. اس معاملے میں تمام دینی جماعتیں متحد بھی ہو گئی. ایک اور بات بھی سامنے آئی، الیکشن کے نتیجے میں دینی جماعتیں میں پھوٹ پڑتی ہے، میرا ممبر تیرا ممبر، اور تحریک کے معاملے میں دینی جماعتیں ایک بھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تحریک پاکستان کے وقت بھی آپ نے دیکھا، اور یہ جو تحریک تھی یہ جو ہے نا تحفظ ختم نبوت کی، اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا. اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اگر اس ملک کے اندر اسلام کے لیے کوئی جو ہے نا وہ کوئی بچایا ہے یا حاصل کیا ہے تو تحریک کی بنیاد پر حاصل کیا ہے. صحیح. اور الیکشن میں دن بدن ہماری پوزیشن کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی ہے. اور اصل میں یہ الیکشن کی ناکامیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا نوجوان نے بندوق اٹھائی ہے. ہم نہیں سمجھ رہے نا، لیکن جو بندوق جس نے اٹھائی ہے، کیوں؟ کہ اس کو یہ یقین ہو گیا کہ الیکشن کے ذریعے سے تبدیلی نہیں آئے گی. اب اس کی اتنی سمجھ نہیں تھی کہ تبدیلی کا صحیح طریقہ کیا ہے، تو وہ بندوق والوں کی طرف چلا گیا. اور آج بھی جو بڑی تعداد، زیادہ ایکٹیوسٹ ہوتا ہے، زیادہ پرجوش ہوتا ہے انقلاب کے لیے، وہ بہت جلد اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ یہ فضول کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. وہ اصل کام جو ہے نا وہ بندوق اٹھانے کا ہے. وہ تحریک سے نکل کے ادھر نکل جاتا ہے.